آج ہم صوبائی حکومت کے ڈھانچے پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آئین پاکستان کے کچھ حصے ہیں جو اس پورے نظام کی وضاحت کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ سمجھنا نہیں کہ آئین کیا کہتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ صوبے کا سب سے طاقتور شخص یعنی وزیر اعلیٰ کیسے اقتدار میں آتا ہے، اسے اپنی ٹیم بنانے میں کیا کیا مشکلیں آتی ہیں، اور وہ کون سے آئینی داؤ پیچ ہیں جو اسے ہر وقت اپنی کرسی بچانے پر مجبور رکھتے ہیں۔ تو چلیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے آرٹیکل 129 سے۔ اس میں لکھا ہے کہ صوبے کے تمام انتظامی اختیارات گورنر کے نام پر استعمال ہوں گے، لیکن اصل میں یہ اختیارات وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے پاس ہوں گے۔ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے نا؟ جی، بظاہر تو یہ بہت سیدھی بات ہے، لیکن اصل میں پارلیمانی جمہوریت کا سارا کھیل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آئین نے بہت واضح طور پر علامتی اور حقیقی طاقت کو الگ کر دیا ہے۔ گورنر ایک طرح سے ریاست کا چہرہ ہے، صوبے کا آئینی سربراہ، لیکن حکومت کا جو انجن ہے وہ وزیر اعلیٰ چلاتا ہے، جسے عوام کے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جواب دہی کس کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وزیر اعلیٰ جس کے پاس اصل طاقت ہے، آخر منتخب کیسے ہوتا ہے؟ میں نے آرٹیکل 130 کو دیکھا اور اس میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے کہ عام انتخابات کے بعد جب صوبائی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوتا ہے تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے فوراً بعد بغیر کسی بحث کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ بغیر کسی بحث کے مطلب صوبے کے سب سے اہم عہدے کے لیے کوئی تقریر نہیں، کوئی بحث نہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، اس کی آئینی وجہ تو یہ ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ صوبہ زیادہ دیر تک سیاسی غیر یقینی کا شکار نہ رہے۔ مقصد یہ ہے کہ انتظامی معاملات فوراً شروع کیے جا سکیں۔ لیکن اس کا کوئی عملی پہلو بھی ہوگا؟ جی بالکل، اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے جس پر کم بات ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عملی طور پر اصل بحث، سودے بازی اور جوڑ توڑ تو اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاسوں میں، ہوٹلوں کے کمروں میں اور رہنماؤں کی بیٹھکوں میں جب تک معاملہ اسمبلی کے فلور پر آتا ہے نا، تب تک سب کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آئین کہتا ہے کہ اب مزید وقت ضائع نہ کریں، بس گنتی پوری کریں اور حکومت بنائیں۔ اچھا۔ فلور پر بحث کی اجازت دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید کچھ ارکان اپنا ذہن بدل لیں، جو سیاسی استحکام کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے پہلے سے طے شدہ کھیل کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے اگر کسی کے پاس واضح اکثریت نہ ہو؟ تب تو کھیل دلچسپ ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، اور آئین نے اس صورتحال کے لیے بھی ایک طریقہ کار وضع کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ امیدوار کو ایوان کی کل رکنیت کی اکثریت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ مطلب اگر 331 کا ایوان ہے تو 186 ووٹ چاہیے۔ اگر پہلی ووٹنگ میں کوئی بھی یہ جادوئی ہندسہ حاصل نہ کر پائے تو پھر مقابلہ صرف ان دو امیدواروں کے درمیان ہوتا ہے جنہیں سب سے زیادہ ووٹ ملے ہوں، اور یہاں اصول بدل جاتا ہے۔ کیسے بدل جاتا ہے؟ دوسرے مرحلے میں جیتنے کے لیے کل ایوان کی نہیں، بلکہ صرف موجودہ اور ووٹ دینے والے اراکین کی اکثریت درکار ہوتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ دو مراحل والا نظام دراصل اتحادی حکومتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پہلی ووٹنگ میں پارٹیاں اپنی اپنی طاقت دکھاتی ہیں، لیکن جب کوئی واضح فاتح نہیں ہوتا تو دوسری ووٹنگ حقیقی سودا بازی کا میدان بنتی ہے۔ اور اگر پہلے دو امیدواروں کے ووٹ برابر ہو جائیں تو آئین کہتا ہے کہ ووٹنگ کا عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کوئی ایک جیت نہیں جاتا۔ تو ایک وزیر اعلیٰ ایوان کا اعتماد تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن حکومت اکیلے تو نہیں چلائی جا سکتی، اسے اپنی ٹیم یعنی کیبنٹ بنانی پڑتی ہے۔ اور میرے خیال میں آئین یہاں پر وزیر اعلیٰ کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دیتا ہے۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچی ہیں۔ آرٹیکل 130 کی شق 6 وزیر اعلیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے مطابق کابینہ کے اراکین کی کل تعداد یا تو 17 ہو سکتی ہے یا پھر صوبائی اسمبلی کی کل رکنیت کا 13%۔ ان دونوں میں سے جو بھی تعداد زیادہ ہو۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں 371 ارکان ہیں، اس کا 13% تقریباً 48 بنتا ہے۔ جی۔ تو وزیر اعلیٰ 48 سے زیادہ وزرائے نہیں بنا سکتے۔
اب اگر ان کی اتحادی حکومت میں 5 پارٹیاں شامل ہوں اور اپنی ہی پارٹی کے 150 سے زیادہ جیتنے والے امیدواروں جو وزارت کے امیدوار ہیں، تو ہر کسی کو خوش کرنا تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو بغاوت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہی تو اصل سیاسی امتحان ہے۔ اس پابندی کا آئینی مقصد تو بہت اچھا ہے، سرکاری خزانے پر بوجھ کم کرنا اور ایک چھوٹی اور مؤثر کابینہ کو یقینی بنانا۔ لیکن اس کی سیاسی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو ہر وقت ناراض اتحادیوں اور اپنی ہی پارٹی کے ناراض ارکان کو منانا پڑتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آرٹیکل 130 کے شق 11 کے مطابق وزیر اعلیٰ 7 سے زیادہ مشیر بھی نہیں رکھ سکتے۔ یعنی وزیر اعلیٰ اپنے تمام دوستوں یا اہم لوگوں کو وزارتیں اور مشورے دے کر خوش نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی چاہیں۔ یہ تو ایک طرح سے آئینی طور پر ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ جی، اور اس کا ایک اور اہم پہلو ہے جس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ آرٹیکل 132 کہتا ہے کہ پوری کابینہ اجتماعی طور پر صوبائی اسمبلی کو جوابدار ہے۔ اجتماعی طور پر؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وزیر بھی کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو تکنیکی طور پر پوری حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ یہ ٹیم ورک کو یقینی بنانے کی کوشش ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شخص کی غلطی پوری حکومت کو لے ڈوب سکتی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ نے ایک مشکل انتخاب جیت لیا، ایک چھوٹی سی کابینہ بنا کر بہت سے لوگوں کو ناراض بھی کر لیا۔ اب اسے گورنر سے نمٹنا ہے۔ آئین کی ایک شق کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ گورنر کی مرضی تک اپنے عہدے پر فائز رہتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت خطرناک لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر جب چاہے وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج سکتا ہے؟ یہ جملہ گورنر کی مرضی تک اکثر غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ یہ برطانوی پارلیمانی نظام سے لیا گیا ایک روایتی جملہ ہے، لیکن ہمارے آئین نے اس کی طاقت کو بہت محدود کر دیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے گورنر کے کردار کو ایک ریفری کی طرح دیکھنا ہوگا۔ ریفری کی طرح؟ یہ تو دلچسپ ہے، وضاحت کریں۔ دیکھیں، ایک ریفری اپنی مرضی سے کسی کھلاڑی کو میدان سے باہر نہیں نکال سکتا، ٹھیک ہے؟ جی۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ کھلاڑی کے پاس ٹیم کی حمایت نہیں رہی، یعنی اس نے کوئی فاؤل کیا ہے یا ٹیم اس کے خلاف ہو گئی ہے، تو اسے سیٹی بجا کر کھیل کو روکنا پڑتا ہے۔ اسی طرح گورنر اپنی مرضی سے وزیر اعلیٰ کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن اگر انہیں یہ یقین ہو جائے کہ وزیر اعلیٰ ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ اصل طاقت ٹیم یعنی اسمبلی کے پاس ہے، ریفری کے پاس نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ گورنر کا کردار ایک غیر جانبدار آئینی نگران کا ہے، سیاسی طور پر کسی کو ہٹانے کا نہیں۔ بالکل۔ ان کا کام صرف یہ یقینی بنانا ہے کہ حکومت کے پاس حکومت کرنے کا آئینی جواز یعنی اکثریت ہر وقت موجود رہے۔ بالکل، اور اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آرٹیکل 131 وزیر اعلیٰ کو پابند کرتا ہے کہ وہ صوبائی انتظامی معاملات اور قانون سازی کی تجاویز کے بارے میں گورنر کو باخبر رکھیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ جاننے کا حق ہے کہ صوبے میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ نظام واقعی بہت نازک توازن پر قائم ہے، لیکن اس میں کچھ اور بھی قوانین ہیں جو حکومت کے تسلسل اور استحکام کو یقینی بناتے ہیں۔ مثلاً ایک وزیر کے بارے میں ایک اصول ہے کہ اگر وہ 6 مہینے تک اسمبلی کا رکن نہ رہے تو اس کی وزارت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ جمہوریت کی روح کے عین مطابق ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ حکومت میں شامل ہر شخص بالآخر عوام کے سامنے جواب دہ ہو۔ آپ کسی ٹیکنوکریٹ یا ماہر کو وزیر بنا سکتے ہیں، لیکن آئین اسے 6 مہینے کا وقت دیتا ہے کہ وہ عوام سے ووٹ لے کر ایوان میں آئے۔ ایک غیر منتخب شخص کو لامحدود مدت کے لیے وزیر رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ اصول حکومت کو مکمل طور پر عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کے عہدے کے بارے میں کیا کوئی شخص بار بار وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، آئین میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے مدت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی شخص جتنی بار چاہے ایوان کی حمایت حاصل کر کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل بھی ہو جائے تو وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ اس وقت تک کام جاری رکھتی ہیں جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تب بھی وزیر اعلیٰ گھر نہیں جاتے؟ نہیں جاتے۔
وہ ایک طرح سے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ آرٹیکل 133 گورنر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ کو نئے جانشین کے آنے تک کام جاری رکھنے کا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام قانون مل کر حکومت کے تسلسل کو یقینی بناتے ہیں تاکہ صوبے کے معاملات میں کسی قسم کا خلا پیدا نہ ہو۔ ریاست کی مشینری کو ہر حال میں چلتے رہنا چاہیے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا آئین صوبائی سطح پر ایک ایسا پارلیمانی نظام قائم کرتا ہے جس میں وزیر اعلیٰ طاقت کا محور تو ہے، لیکن ان کے ہاتھ بہت سی آئینی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ انتخاب کا پیچیدہ عمل، کابینہ کے سائز پر سخت پابندی اور گورنر کا نگرانی کا کردار، یہ سب مل کر ایک بہت ہی مشکل سیاسی میدان تیار کرتے ہیں۔ جو چیز یہاں غور طلب ہے وہ آئینی ڈھانچے اور عملی سیاست کے درمیان کا فرق ہے۔ آئین ایک فریم ورک یا کہہ لیں کہ گھر کا نقشہ تو فراہم کرتا ہے، لیکن اس گھر میں فرنیچر کیسے رکھا جائے گا، کون سا کمرہ کس کو ملے گا، اس کا فیصلہ سیاسی ثقافت اور حالات کرتے ہیں۔ یہ قانون بنائے تو حکومت کے استحکام اور تسلسل کے لیے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر یہی قانون سیاسی جوڑ توڑ اور عدم استحکام کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ آئین نے جان بوجھ کر کابینہ کا سائز اور مشیروں کی تعداد محدود رکھی ہے تاکہ حکومت مؤثر رہے اور خزانے پر بوجھ نہ پڑے۔ لیکن کیا اس پابندی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کو ہر وقت سیاسی بلیک میلنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جہاں ہر اتحادی یا گروہ حکومت گرانے کی دھمکی دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے؟ تو اگلی بار جب ہم کسی وزیر اعلیٰ کو ایک بڑی اتحادی حکومت چلاتے ہوئے جدوجہد کرتے دیکھیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی کمزوری ہے یا وہ صرف آئین کے بنائے ہوئے ان سخت اور مشکل اصولوں کے تحت کھیلنے پر مجبور ہیں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.